حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہے، اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہے۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کرے۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی، کھجور کی چھال کی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے کہ 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو شخص کہنے لگا، حضور پھر میں کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جا۔ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے، بس آپ چلے جاؤ ان کے پاس۔ شخص کہنے لگا کہ آپ کا نام لوں جب میں حضرت عثمان غنی سے ملاقات کروں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمایا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل مانگے گا۔ فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالہ نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفشیش نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ابوبکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے اس کے بارے میں، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ باہر آئے اور میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر میں بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، اور میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اتنا تگڑا نہیں جتنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کے رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا ہوں اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کچھ پیسے بتائے تو انہوں نے ایک آواز دی، ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیہ چاہیے تھی، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیہ رکھوا دی ہے، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا کہ میں نے فوراً سے کہا کہ حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولاد عیش مستی کرتی پھرے، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کر سکوں۔ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے،
کہ آپ فرمانے لگے کہ شکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، بس اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔